ہو گیا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہماری اس 3 روزہ سالانہ مجالس سیرت کا آج آخری دن ہے. کل ہم نے ہجرت کے سفر کی تفصیلات پر بات کرتے ہوئے ام معبد کے واقعے پر اپنی گفتگو موقوف کی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے تھوڑا آگے بڑھے ہیں تو راستے میں ایک تو حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی ہے جو اپنے کاروان تجارت کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ عربوں کی تجارت کا سب سے بڑا حصہ شام سے منسلک تھا اور شام کو جانے والے راستہ مدینہ منورہ سے ہو کر آگے جاتا تھا. تو شام ہے پھر مدینہ آئے گا پھر مکے آئیں گے تو راستے میں پڑتا تھا. تو وہ راستے میں حضرت زبیر ملے ہیں، ظاہر مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ کپڑے، کرتے وغیرہ، سفید لباس پہننے کے لیے دیا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ بھی ملے ہیں، انہوں نے بھی لباس پیش کیا ہے ان دونوں حضرات کو. وہاں سے آگے بڑھے ہیں تو پھر ایک اور آزمائش، اور اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش کی صورت میں انعام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منتظر تھا. کچھ وقفے کے بعد سراقہ کی طرح ایک اور سربراہ اپنے قبیلے کے حضرت بریدہ اسلمی ملے اور سراقہ اکیلے تھے. یہ 70 افراد کے ایک لشکر کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. 70 افراد کا لشکر ہے، یہ اکیلے نہتے 3 افراد 4 افراد ہیں. جب وہ قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مکالمہ ہوا ہے، بڑا دلچسپ ہے. حضرت ابوبکر کے ساتھ وہ موجود ہیں. آپ نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا میں بریدہ ہوں. برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں، برد سردی کو کہتے ہیں. آپ نے ابوبکر سے کہا کہ بھئی ہمارا کام ٹھنڈا ہو گیا. مطلب وہ تو لشکر ہے نا، دشمن ہے تو خطرہ ہے مقابلے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعال لے رہے ہیں نام سے. پھر ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہلے اسلم سے. کہلے معاملہ سلامتی بھی ہو گئی، ہم سلامت رہے. پھر آپ نے پوچھا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بڑا قبیلہ ہوتا ہے پھر اس میں نیچے شاخیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں بنو سہم سے ہوں. سہم کہتے ہیں عربی میں حصے کو. تو آپ نے فرمایا اس کا حصہ بھی نکل گیا، یعنی اس کو اسلام میں اس کا حصہ شامل ہو گیا. پھر اب ان کے باری تھی، انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، ابن عبداللہ، اور اللہ کا رسول ہوں. بس
یہ کہنا تھا، وہ تقدیر کے مسائل ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے، سلامتی کا فیصلہ تھا، سعادت کا فیصلہ. اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ پورا لشکر 70 افراد کا اسی لمحے مسلمان ہو گیا. اور پھر عشاء کی نماز، یہ شام کا وقت ہوگا، پھر عشاء کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، یعنی وہ سفر دیکھیے کس بے سر و سامانی کے عالم میں شروع ہوا ہے. اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے یا نہیں، اور اس کا اختتام ہونے والا ہے، ابھی منزل تک پہنچے نہیں ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی کیفیت شروع ہو گئی ہے. اس وقت انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لائے، بلکہ اس کے بعد پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس سفر میں جو تنہا شروع ہوا تھا، اس میں ایک جماعت ہے آپ کی امامت میں عشاء کی نماز ادا کر رہی ہے سفر میں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب مدینہ منورہ یعنی قباء میں داخل ہونے کا وقت آیا، ساتھ ہے وہ لشکر چل رہا ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہا نہیں ہیں، اب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہی، آپ کے دستے کے افراد بھی آپ کو مہیا کر دیے ہیں. تو وہ جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کوئی علم بھی ہونا چاہیے. علم ہمیشہ اس پورے کلچر سے اب تک چلا آ رہا ہے کہ کوئی بھی لشکر جاتا ہے تو ایک جھنڈا ہوتا ہے اس کی علامت کے طور پہ، اس کو منضبط کرنے کے لیے. تو اور یہ کہہ کے انہوں نے پھر اپنا عمامہ، چادر، وہ ظاہر ہے کہ باندھتے تھے، ان کا کلچر تھا، وہ انہوں نے اتارا اور اس کو کسی چیز پہ لکڑی وکڑی پہ باندھ کے اپنے ساتھ میں لیا، اور وہ آگے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ اور وہ آپ کے ساتھی 9 مسلم سب آپ کے ساتھ تھے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کی جانب سے مسلمانوں کی طرف سے لہرایا گیا ہے، اور اس کی قیادت میں اس علم کو آگے لے کر آپ قباء میں داخل ہوئے ہیں. مدینہ منورہ میں لوگ منتظر تھے. آپ جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے کلثوم بن ہضم کے گھر پہ قیام کیا، اور یہ بھی پیر کا دن ہے اور ربیع الاول ہی کی کوئی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن اس کیفیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، آپ کی سادگی کا علم یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص محض حلیے سے نہیں پہچان سکتا تھا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جب تھوڑی سی دھوپ اوپر آ گئی، آپ کے سائے کے لیے یا آپ کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ کر کے جب سایہ کیا ہے اپنی چادر سے، اس وقت پتہ چلا ہے کہ یہ مخدوم ہے اور یہ خادم ہے. اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں ان میں مخدوم کون ہے، خادم کون ہے، پیغمبر کون ہے اور ان کے متبع کون ہیں. اس قدر لوگوں میں گھل مل کر اور بغیر کسی تعارف کے یا بغیر کسی امتیاز کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہی قیام پذیر رہے. یہیں وہ جو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علی اپنی امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کی تھیں وہ مشرکین کو لوٹا کر واپس تشریف لے آئے، اور کلثوم بن ہضم کے ہی مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. اور یہیں سب سے پہلے آپ نے، یہ بھی اولیات میں ہے کہ سب سے پہلی مسجد کی بنیاد قباء میں رکھی گئی ہے، اور قرآن کریم نے اس مسجد کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں اس لیے کہ یہ بڑی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں. کوئی ان کی اور تعریف نہیں کی. یحبون ان یتطہروا، اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ یہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، یہ پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں.
اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ ہے وہ مسجد، اور اس مسجد کی تعمیر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود پتھر اٹھائے ہیں، خود صحابہ کرام کو جمع کر کے نشان لگایا ہے، جو مارکنگ ہوتی ہے زمین پہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر لطف کی بات یہ ہے کہ پہلے خود پتھر رکھا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے کہ اس کے برابر میں پتھر رکھو، پھر حضرت عمر فاروق کو کہا ہے اس کے برابر میں پتھر رکھو، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو بھی کہا ہے کہ اس کے برابر میں پتھر رکھو۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد وہاں کے جو ظاہر کے ابتدائی نوعیت کی ضرورتیں ہوں گی ان کی تکمیل میں 3-4 روز لگے۔ 4 روز کے قیام کے بعد اب مدینہ منورہ روانہ ہوئے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آئی اشاروں میں، لیکن یہاں وضاحت تھوڑا سا تفصیل سے کر دی جائے۔ جس کو یثرب کہتے تھے وہ کوئی ایک آبادی نہیں تھی، جس سے آج کی ہماری شہری یا دیہاتی آبادی ہوتی ہے کہ بھئی چھوٹی آبادی ہے یا بڑی ہے، اس کے کنارے ہم تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ ایک مسلسل آبادی ہے۔ بھئی چلیں ہم تصور کر لیں ہم ناظم آباد میں تو بلاک 4 لے لیں، یا پورا ناظم آباد لے لیں، یا پورا سینٹرل کی آبادی لے لیں، وہ پتہ ہے ہمیں کہ اس حدود سے اس حدود تک یہ آبادی ہے اور مسلسل ہے۔ کسی آگے چلے جائیں گاؤں گوٹ میں چھوٹا اور چھوٹے سے علاقوں میں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پتہ چلتا ہے یہ سڑک سے یہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، یہاں دیہات آ گیا، یہاں یہ جنگل آ گیا، یا یہ کھیت آ گئے، یا یہ کہ نخلستان آ گیا، یا صحرا آ گیا، آبادی ختم ہو گئی۔ مدینہ منورہ بھی مکے کی طرح چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے اس میں اوپر نیچے نشیب گھاٹیاں نشیب و فراز کی صورت تھی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے قبیلے ٹکڑوں کی صورت میں، ٹکڑیوں کی صورت میں بلکہ آباد تھے۔ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم کسی پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو آبادی میں 2 مکان 4 مکان، پھر نیچے کچھ، پھر تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس پوری آبادی کو ایک آبادی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آبادی میں موجود مختلف قبائل رفتہ رفتہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسلک ہوتے چلے گئے، کچھ مسلمان ہو کر اور کچھ آپ کے حلیف بن کر معاہدہ کیا انہوں نے، اور آپ کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو گئے، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے میثاق مدینہ کا۔ تو وہ معاہدہ جو بعد میں قائم ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ریاست کی ایک شکل بنی، اس کی ترتیب یہی تھی، اس کی صورت یہی تھی کہ مختلف قبائل رفتہ رفتہ آپ کے ساتھ شریک ہوتے جا رہے تھے، اور ان کی جو آبادی کا پھیلاؤ تھا اس کا ایک کونا یثرب مسجد نبوی اور دوسرا پہلا کونا قباء تھا۔ اس کے درمیان میں یہ ساری آبادیاں موجود تھیں، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف تو آپ کو احد کا پہاڑ تھا، اور اس سے آگے پھر چلے جائیں تو پھر آبادی نہیں تھی، پھر تو آگے ایک راستہ نکل جاتا ہے شام کی طرف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے قباء تشریف لے گئے ہیں، اور قباء کے بعد پھر آپ نے مدینے کی طرف روانگی کی ہے۔ یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے کہ مدینے کی طرف روانگی کا کیا مطلب ہے؟ قباء تو مدینے میں ہی ہے، اس وقت نہیں تھا، اب ہے۔ آج بھی مسجد نبوی سے قباء کے لیے پیدل اگر سفر کرتے ہیں 40-45 منٹ لگتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، اتنی آبادی تھی، وہ اتنا فاصلہ تھا۔ آپ وہاں سے 4 روز قیام کے بعد مسجد نبوی کی طرف، یعنی اس جگہ کی طرف جہاں مسجد نبوی بعد میں قائم ہوئی ہے، آپ نے سفر شروع کیا ہے۔ راستے میں ایک اور آبادی پڑتی ہے، وہی بات کہ وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، بنو سالم بن عوف اس کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا جمعہ ہو گیا، جمعے کا وقت ہو گیا، آپ نے پھر جمعہ پڑھا ہے۔ وہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا پہلا جمعہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نمائندہ بنا کے آپ نے مدینہ منورہ سے بھیجا ہے، مکے سے مدینے والوں کی درخواست پر، تو انہوں نے، کل ہم نے ذکر کیا کہ پہلی بار مسجد جمعے کی ادائیگی ہوئی ہے، اور یوم العروبہ سے یوم الجمعہ اس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ ادا نہیں کیا تھا، اس لیے کہ آپ مکے میں تھے، مکے میں حکومت نہیں تھی۔ جمعے کے لیے اذن عام شرط ہے، یعنی عمومی اجازت ہونی چاہیے، جو شخص آنا چاہے آ سکے۔ مدینے میں تو مکے میں تو چھپ کے عبادت بھی اور سارے معاملات بھی ادا کیے جا رہے تھے، تو یہاں مسجد سالم بن عوف کی مسجد میں
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمعہ بھی ادا کیا ہے، ظاہر ہے کہ جمعہ ادا نہیں کیا، جمعہ ادا کرایا ہے، آپ نے جمعہ پڑھایا ہے اور جمعے کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت مسجد جمعہ قائم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں خطبہ دیا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد و مغفرت اور ہدایت طلب کرتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے میں عداوت رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے وقت میں بھیجا ہے جب ایک زمانے سے کوئی رسول اور نبی نہیں آیا، دنیا میں علم کی قلت ہو گئی تھی، لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، قیامت کا قرب اور موت نزدیک تھی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ کوتاہی اور سخت گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ وہ اس کو آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے ڈرائے اور پرہیزگاری کا حکم کرے۔ خدا نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے تم ان سے بچو، اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ جو شخص امور آخرت کے بارے میں اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے اس کے لیے تقوی بہترین اور سچا مددگار ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ظاہر و باطن میں درست کرے گا، وہ ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص اور اللہ کی رضا کی ہوگی تو یہ دنیا میں اس کے لیے ذکر، اور مرنے کے بعد جب انسان کو اعمال کی قدر اور ضرورت معلوم ہوگی تو یہ ذخیرہ آخرت ثابت ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس دن یہ پسند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یہ طویل خطبہ ہے، اس کا ہم نے کچھ حصہ پیش کیا ہے۔ وہاں سے پھر آپ روانہ ہوئے ہیں، مسجد جمعہ نماز جمعہ ادا کر کے اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کو اپنے پیچھے بٹھایا ہے، مدینے کی طرف روانہ ہونے کے بعد آپ نے اونٹ کی مہار کو کھلا چھوڑ دیا کہ اب یہ اپنی مرضی سے جائے گی جہاں جائے گی، آپ اس کو کسی طرف حرکت نہیں دے رہے تھے، اور اونٹنی اپنے مزاج سے دائیں بائیں دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ جب مدینے میں اس وقت یثرب ہے، اس کی آبادی کو اطلاع ملی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو انصار کے لوگ گروہ در گروہ راستے میں آتے گئے، آپ کے ساتھ ملتے گئے، انہوں نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اور دائیں بائیں آپ کے ایک ہجوم تھا جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ یثرب کے جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی یثرب سے مدینۃ النبی ہو گیا، اور پھر مختصر ہو کر مدینہ ہو گیا۔ رستے میں مختلف انصار کے خاندان آباد تھے، ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہریں۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں ہماری منزل ہوگی، اور وہ جہاں آ کے بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، وہاں پہ آپ نے انہی کے گھر پہ قیام کیا، اور یہی وہ موقع ہے جب بچیوں نے چھوٹی چھوٹی وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیر مقدم کرتے ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے وہ عربی کے اشعار جو معروف ہیں بار بار پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ اللہ نے 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع کر دیا ہے، جو کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، ودا جگہ جہاں پہ وہ لوگوں کو رخصت کرتے تھے، اس گھاٹی سے یہ چاند طلوع ہوا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر، وجب الشکر علینا، شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی، جب تک دنیا میں کائنات میں آخری ذی روح موجود ہے اس وقت تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہے۔ یہ ان بچیوں کا ویژن تھا۔ ایھا المبعوث فینا، اے مبارک ذات جو ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجی گئی ہے، آپ اللہ کی طرف سے ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ وجب جئت بالامر المطاع، ایسے احکامات کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں جن کی اطاعت، جن کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ اور اشعار بھی ملتے ہیں۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت
رکے ہیں، آپ کی اونٹنی جہاں رکی ہے وہ مسجد نبوی کی جگہ تھی، اور اس کے برابر میں جو قریب ترین مکان تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کو میزبان نبوت ہونے کا شرف حاصل ہونا تھا، مقدر تھا ان کے نصیب میں۔ آپ نے ان کے گھر پہ قیام کیا ہے، اور ان کا گھر 2 منزل پہ مشتمل تھا۔ درمیان میں اوپر منزل جو تھی کوئی لکڑی وغیرہ کے تختے لگا کے بنائی گئی تھی، تو آپ اوپر منتقل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھنے میں بھی دشواری ہوگی، دوسرا آپ کے پاس جو مہمان آئیں گے ان کے لیے بھی دشواری ہوگی، آپ کے لیے نیچے کا حصہ مختص کر دیا۔ اور اس دوران پھر مہمان نوازی کی تمام تر روایات حضرت ابو ایوب انصاری کی جانب سے تھی، کھانا پینا وغیرہ انہی کی طرف سے آتا تھا۔ جب تک آپ نے وہاں پہ اپنے حجرے قائم نہیں فرمائے اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ قیام کیا ہے، پھر آپ اپنے حجرے بنا کے اس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مسجد نبوی تک، یعنی اس مقام تک، یہ یوں کہہ لیں ابو ایوب انصاری کے گھر تک پہنچنے میں مجموعی طور پہ 14 دن صرف ہوئے ہیں۔ آپ جمعے کی رات کو آپ وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد 2، 3، 4 تاریخ تک غار میں مقیم رہے ہیں، پھر 5 کو وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے ہیں، قباء میں 12، 13، 14، 15 ربیع الاول قیام رہا ہے، اور 16 کو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہجرت اسلام کے مزاج میں یا اسلام کے نظام میں بہت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ غیر معمولی اہمیت اس وقت کے مسلمانوں میں سے ہر شخص اس کو، یعنی صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، مسلمانوں کی تقویم، مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اس سے شروع ہوا ہے۔ ہجری کیلنڈر ہے نا، ہم کہتے ہیں ہجری کیلنڈر ہے، اب ہم تاریخیں واقع تو جانتے ہی نہیں ہیں، رمضان میں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے، یا پھر ربیع الاول میں، محرم میں، کہ بھئی اب کوئی اسلامی مہینہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ اسلامی تقویم یا اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز، ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کا جو مشورہ ہوا، یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں۔ اور اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ چونکہ ریاست کے معاملات بہت آگے بڑھ چکے تھے، تو اس زمانے میں بہت ساری چیزیں تھیں، کاغذات میں کاغذی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز دی جا رہی ہے، کسی کو کوئی اختیار دیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی جگہ الاٹ کی جا رہی ہے، کوئی قطع اراضی لکھا جا رہا ہے، تو اب اس میں کیا لکھا جائے؟ تو اس میں صرف یہ لکھا جاتا تھا جمادی الاول، ربیع الثانی، محرم، سفر وغیرہ۔ اب یہ علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ محرم کون سا ہے، اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے یا اس سے پچھلے سال کا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی دستاویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا تشویش والی بات ہے، اب یہ پتہ نہیں چل رہا کون سا محرم ہے، بالفرض اگر محرم ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ غور کیا جائے اور کوئی تقویم، اپنا کیلنڈر اپنا رائج کیا جائے۔ تو مشورے سے ہجرت کا طے ہوا۔ بھائی بعثت کا کیوں طے نہیں ہوا؟ آپ ایسا تو تسلیم کی ولادت کا کیوں طے نہیں ہوا؟ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ کو کیوں نہیں لیا گیا؟ بدر کو یوم الفرقان قرآن کریم کہتے ہیں، تو بدر سے کیلنڈر شروع کر دیتے۔ فتح مکہ اتنا بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، حجۃ الوداع اتنا بڑا اہم واقعہ ہے، آخر سوال یہ کہ وہاں سے کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ ان کا ذہن واضح تھا کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہجرت ہے، اس لیے کہ وہ تعلیمات جو قرآن کریم کی صورت میں موجود تھیں، ان کا بہت بڑا حصہ قیام ریاست سے ہی نفاذ کی شکل اختیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ تب ایک تعلیمات تھی، مثلا جمعہ تک نہیں پڑھ سکے، اس سے پہلے جمعہ تک نہیں پڑھ سکے۔ کیوں نہیں پڑھ سکے؟ اس لیے کہ جمعہ ایک دارالکفر میں ہے نہیں، دارالاسلام میں ہوتا ہے جمعہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سے اقدامات مدینے میں آ کے کیے، جن کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی سے ہو گیا تھا، بات اور بہت سارے احکامات ہیں۔ تو ہجرت کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ضمنی اہمیتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی جو دوسرا اہم ترین نقطہ ہے
وہ یہ ہے کہ اس موقع پر دنیا بھر میں مسلمانوں کی علیحدہ شناخت اور ان کا تشخص سامنے آیا۔ اس سے پہلے وہ جو تاثر دیا جاتا تھا قریش کی جانب سے، اور دنیا وہ تاثر قبول کرتی تھی، وہ یہ کہتی تھی ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ آپس کے جھگڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی دو افراد لڑ رہے ہیں، بھائی لڑ رہے ہیں، تو پڑوسیوں کا حق نہیں ہے کہ مداخلت کریں، تو آپس کا جھگڑا ہے۔ کوئی ایک فریق جائے گا تو وہ معاملہ بگڑ جائے گا، آپس میں لڑ بھڑ کے خود ہی صلح ہو جائے گی۔ لیکن جب کوئی معاملہ بین الاقوامی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بین الاقوامی قوتوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس میں کسی کا ساتھ دیں اور کسی معاملے کو کسی نہ کسی بنیاد پر کسی دلیل کی وجہ سے ترجیح دیں۔ تو بین الاقوامی طور پہ یہ پیغام گیا کہ مسلمانوں کا معاملہ اتنا ہلکا، اتنا سستا نہیں ہے کہ بھئی قریش کے کچھ مخالف ہیں، ان کے کوئی ریاستی معاملہ ہے، کوئی حکومتی معاملہ ہے، کوئی قبائلی جھگڑا ہے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، وہ آپس میں ان کے یہاں چپقلی شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ پورا ایک ریاست ہے اور یہ پورا ایک اپنی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اپنے نظریے رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ریاست قائم کی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں ایک معاملہ اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمان تو ہو رہے ہیں، لوگ تھوڑے ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہونے کے بعد کیا کریں، کہاں جائیں؟ یا تو قریش کے مظالم برداشت کریں، یا یہ کہ کسی طرف اپنے طور پہ ذاتی حیثیت میں نکل سکیں تو نکل جائیں۔ ذاتی حیثیت میں نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں ان کو ایک مرکز مل گیا کہ بھئی چھپ کر، بھاگ کر، کوئی ہیلا بہانہ کر کے، کوئی راستہ اختیار کر کے اب جیسے ممکن ہو یہاں آ جائیں، اور یہاں ان کو ایک صاحبان میسر آئے گا، سہولت میسر آئے گی، آسانی میسر آئے گی وغیرہ۔ یہ بنیادی اہمیت ہے ہجرت کی، جس کی وجہ سے اس کے مسلمانوں نے کیلنڈر بھی یہاں سے شروع کیا اور اس کو اپنی پوری اہمیت کے ساتھ اس کے چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ربیع مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینہ تشریف لائے ہیں، یا آپ کے دم قدم سے، آپ کے آمد کی برکت سے یثرب جب مدینۃ النبی میں تبدیل ہوا ہے، تو اس سے پہلے اس کی معاشرت بھی ہماری توجہ کی طالب ہے۔ کل ہم نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، اس وقت وہاں دو بڑی قوتیں تھیں۔ ایک تو یہ انصار تھے، ان کے قبائل تھے، اوس، خزرج وغیرہ، یہ ان میں بڑے بڑے سردار تھے، ان کی بڑی بڑی اپنی حکومتیں تھیں، یوں سمجھ لیں ذیلی طور پہ یہ ایک اپنے قبیلے کا ایک نظام چلاتے تھے۔ اور یا پھر یہود تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور ان کے باہم ایک ظاہر کہ اختلاف ہونا تھا، وہ اختلاف موجود تھا، اور یہ بنیادی طور پر انصار یہود سے دبتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک احساس کمتری کی کیفیت تھی ان کے اندر، اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہم نبی کی اولاد ہیں اور ابھی دوسرا نبی آنے والا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں وغیرہ۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مکے میں صرف تجارت تھی، یہ جانور پال لیے، غلہ بانی کر لی، اور کوئی صورت نہیں۔ یہ زراعت کا مرکز تھا، یہاں پہ کھجوریں خاص طور پہ ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک خوشحالی کی بھی کیفیت تھی، زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر دو چار درخت بھی کسی کے موجود ہیں تو ظاہر ہے اس کو اپنا گھر تو چل سکتا ہے، تو محتاج نہیں ہے وہ۔ تو وہاں کے اور یہاں کے کلچر میں بڑا فرق تھا۔ اس کلچر کے فرق کو اگر نہیں دیکھا جاتا تو مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ مسجد نبوی قائم کی ہے، اس پہ ہم آگے چل کے آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ مسجد نبوی قائم کرنے کے بعد آپ نے اہم ترین قدم یہ اٹھایا ہے کہ مکے سے آنے والے مہاجرین اور مدینے میں موجود انصار کے مابین مواخات کرائیے۔ مواخات یعنی بھائی بندی، آپس میں بھائی بنا دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیا ہے کہ ایک انصاری کو لے کے ایک مہاجر کے ساتھ ان کو بھائی بنا دیا، اور نہ صرف بھائی بنایا بلکہ یہ کہا کہ اب یہ تمہارے سگے بھائی کی طرح ہے۔ اب سارے احکامات جو ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر لاگو ہوتے ہیں وہ یہاں لاگو ہوں گے، حتیٰ کہ وراثت میں بھی ان کا حق ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس انداز سے انصار کو ترغیب دی کہ انصار کے حالت یہ تھی، ان کی کیفیت یہ تھی،
اپنے جس کو بھائی بنایا تھا حضور نے اس کے ساتھ محبت اور تعلق کی کیفیت یہ تھی کہ بعض انصاری صحابہ کی اگر ایک سے زائد بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان میں سے ایک پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اپنے نکاح میں رکھ لو، کیونکہ حضور نے کہا آدھا آدھا، اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ آدھا آدھا کر دیا انہوں نے۔ لیکن مہاجرین نے عام طور پر اس سے استفادہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمیں ٹھکانا چاہیے، گھر ہے، رہائش ہے، بس۔ اور ان میں جو خاص طور سے تجارت پیشہ تھے، تجارت کا مزاج رکھتے تھے، تجارت کا تجربہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا ہمیں مارکیٹ بتاؤ کہاں ہے۔ اور چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے مارکیٹ میں اپنا سکہ بھی جما لیا اور اپنا مقام بھی بنا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے جناب وہاں پہ اپنا کاروبار کھڑا کر لیا، اور پھر وہ بڑے متمول لوگوں میں شمار ہونے لگے، جیسے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے، اور ان کا یوں ہی مکالمہ ان کے جن انصاری صحابی سے ان کی مواخات کرائی گئی تھی، ان میں یہی مکالمہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک پسند کر لیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اور یہ آدھا مال ہے، انہوں نے کہا مال بھی تمہیں اللہ مبارک کرے، اللہ برکت دے، مجھے یہ بتاؤ مارکیٹ کہاں ہے۔ اور وہ مارکیٹ گئے تو ایسا لگا کہ جیسے وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے تو سونا بن جاتا تھا۔ حضور کی دعا بھی تھی، ان کی محنت بھی تھی، تجربہ بھی تھا، ہر چیز موجود تھی، ایمان تھا، اللہ کی طرف سے قربانیاں قبول کرنے کا موقع تھا، ان کے لیے راستہ کھول دیا گیا تھا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مدینہ میں مواخات کا عمل شروع کیا ہے، مواخات مسجد نبوی میں مسجد نبوی کے قیام کا عمل شروع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی ہے۔ آپ کے جہاں آپ ٹھہرے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں جگہ بنو نجار کی تھی، اور آپ نے جو جگہ پسند کی ہیں وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور یہاں کچھ پرانی مشرکین کی قبریں بھی بنی ہوئی تھی، اور جگہ ایسی تھی کہ جس پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں کی سب سے بڑی فصل کھجور تھی، آج بھی ہے، تو وہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے وہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ کھجور کو سکھانے کے بعد اس کو محفوظ ہو جاتی ہے اور لمبے عرصے تک چلتی ہے، تو کھلی جگہ تھی وہاں پہ، وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ مسجد کے لیے ہم جگہ لینا چاہتے ہیں۔ دونوں بھائی اب حضور کے اس مطالبے پر کہاں وہ پیسوں کی بات کر سکتے، انہوں نے کہا ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضور نے کہا نہیں، آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے اس کی ادائیگی کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا ہے کہ اس کی قیمت ادا کرو۔ قیمت ادا کرنے کے بعد اس جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے معاملہ کوئی نوٹوں سے ٹرنک اور بڑے بڑے بکسے بھرے ہوئے ہیں اور بس ٹھیک ہے کوئی آ رہا ہے تو چلو تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ وہ تو ظاہر ہے کہ سفر کر کے آئے ہیں، ایک مشقت جھیل کر آئے ہیں، جو کچھ تھا وہ سب کچھ تج کر چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی رہائش تک ختم کر دی ہمیشہ کے لیے، اور آگے پوری زندگی ہے، اس کا ایک پوری ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے۔ لیکن آپ نے جو مثال قائم کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آئندہ آگے چل کے کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا راستہ نہ کھلا چھوڑا جائے جو مسائل کا باعث بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر لے لیتے، ہم پتہ نہیں کتنی ترغیبیں دے دے کے لوگوں کو حضور کی سنت بنا کے کیسے لوگوں کو لوٹتے اور کیسے ان کی جگہوں پہ قبضے کر کر کے ہم مسجدیں بناتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دروازہ بند کر دیا، اس کا جگہ خریدی ہے، اور خریدنے کے بعد آپ نے جگہ بنایا، مسجد بنانی شروع کی ہے۔ اور پھر مسجد آپ نے اسی طرح بنائی، پہلے آپ جگہ ہموار کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ قبریں وبریں تھیں وہ صاف کی آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ درخت وغیرہ تھے وہ کاٹے اور کچھ اینٹیں لے کر آئے، اور اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی ہے، اور اس میں آپ از خود اپنے ہاتھ سے مشقت کرتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے، اور تعمیر میں آپ شریک رہے ہیں خود بنفس نفیس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی اور غور کرنے کی چیز ہے کہ وہ مسجد کھجور کے چند پرانے تنوں پر مشتمل تھی، جس کے اوپر پتے وتے ڈال کے کچھ گارا وغیرہ لگا کے اس کی چھت کی شکل اختیار کر لی گئی تھی۔ عالم یہ تھا کہ اگر بارش ہوتی تھی تو نیچے کیچڑ ہوتا تھا اور سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا وہ صحابہ کرام کے لیے اس موجود۔ اتنی سادگی کے ساتھ مسجد قائم کی گئی ہے، اور پھر چونکہ فرش تھا، نیچے فرش بنانا تھا تو اس کے لیے کنکریاں بچھائی گئی تھی۔ ہم فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ پڑھتے ہیں،
اور آج کے ہم اتنے دبیز قالینوں میں جب سجدے کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا تعلق ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی کنکر ایسا ہو جو سجدے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہو، تو نماز کی حالت میں چونکہ ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے، عمل کثیر کرتے ہیں، زیادہ عمل کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اتنی اجازت ہے کہ سجدے کی جگہ ہموار کر لو ایک ہاتھ سے سجدہ کرنے سے پہلے، ماتھا ٹیکنے سے پہلے، تاکہ سجدہ کیا جا سکے۔ یہ اس مسجد نبوی سے شروع ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ کنکریاں بچھائی گئی تھی، یعنی فرش کے لیے کنکریاں بچھائی گئی تھی۔ اب کنکری نوکیلی ہوتی ہے تو وہ سر میں لگے گی تو ظاہر ہے کہ سجدہ کرنا مشکل ہوگا، اور پھر وہ سجدے بھی ہمارے ایک ایک سیکنڈ والے نہیں تھے، وہ تو صحابہ کرام کے سجدے تھے، تو اس لیے یہ اجازت دی گئی تھی کہ ہاتھ سے ذرا سا ہموار کر لو جلدی سے تاکہ سجدہ کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 3 دروازے بنائے گئے تھے مسجد نبوی میں، اور چھت پہ گارا وغیرہ لیپ کر ایسا گنجائش کر دی گئی تھی کہ عام چھوٹی موٹی بارش میں نماز پڑھی جا سکے اور وہاں پہ پانی وغیرہ نیچے نہ آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے حجرے قائم کیے، یعنی قبلے کی طرف اگر کھڑے ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ، اور سیدھے ہاتھ پہ پھر صحابہ اکرام کے مختلف صحابہ اکرام نے اپنے مکان بنائے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا، دوسرے حضرات کا بھی تھا، اور آپ نے اپنے لیے 2 حجرے قائم کیے اور ایک حضرت فاطمہ کا حجرہ پھر بعد میں قائم ہوا ہے، یہ اسی وقت قائم ہو گیا ہوگا۔ یہ 2 حجرے اس لیے تھے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا مکی عہد میں ہی، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ حضرت سودا سے اور پھر حضرت عائشہ سے نکاح کر چکے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سودا خود ایک بڑی عمر کی بیوہ خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح بھی بیوہ سے ہے اور ضعیف العمر خاتون سے ہے۔ اور یہ حجرے بھی کیا تھے؟ کھجور کی شاخوں اور کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ کمروں کی لمبائی 10 ہاتھ، چوڑائی 6 ہاتھ اور اونچائی اتنی کہ آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ سے چھت کو چھو سکے۔ ہاتھ کا مطلب بس یہ، اس طرح کے 10 ہاتھ لمبائی ہے اور 6 ہاتھ چوڑائی ہے۔ عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ جب ہم تہجد کے وقت حضور بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، رات کا بڑا حصہ آپ کا سجدوں میں اور تلاوت میں اور نوافل میں گزرتا تھا، تو اس میں سجدہ کرنے کی یہ صورتحال یہ تھی کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت عائشہ سو رہی ہوتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو ہلکا سا نماز کی حالت میں سجدہ کرنے سے پہلے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ سے جسم کو چھوتے تھے تو وہ اپنے پیر سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور پھر چلیں ٹھیک ہے، یہ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ابتدا ہے، مسجد نبوی قائم ہو رہی ہے، ہجرت کر کے آپ تشریف لائے ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد تو بدر بھی ہوا ہے، احد بھی ہوا ہے، خندق بھی ہوا ہے، فتح مکہ بھی ہوئی ہے، تبوک بھی ہوا ہے، حنین بھی ہوا ہے، مال غنیمت آیا ہے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے ہیں، آپ صبح سے شام تک بانٹتے رہے، حجرے وہی رہے ہیں، اسی حالت میں رہے ہیں، وہ حجرے تبدیل نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے نہیں عارضی ہیں اب بن گئے تو چلیں، پہلے ہم کچی آبادی میں تھے، اس کے بعد پوش علاقے میں آ گئے اور آخر میں ڈیفینس شفٹ ہو گئے، نہیں، وہی آپ کا ڈیفینس تھا، وہی آپ کا آگ کی آبادی تھی۔ اور پھر اس سے کے ساتھ ساتھ اس حجرے کے اچھا اس کے بعد جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقد میں دوسری ازواج مطہرات آتی رہی ہیں تو آپ وہیں اس کے ساتھ ساتھ حجرے بناتے رہے، لیکن ان حجروں کی کیفیت اور سائز یہی رہا ہے، اور اگر اس کا سائز آج دیکھنا ہو تو آج بھی موجود ہے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حجرہ ہے اس وقت، جو روضہ انور ہے، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، بس اس کو ناپ لیں، دیکھ لیں جا کے کتنی بڑی جگہ ہے، آج باہر سے بھی ناپ سکتے ہیں، حالانکہ باہر سے حجرہ، باہر سے جالی سے مواجہ شریف سے پائنتیوں تک کا جو رستہ ہے وہ سارا حجرہ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کی طرف تو حضرت فاطمہ کا حجرہ آ جاتا ہے، اور جالی زیادہ طویل ہے، جالی کے اندر جو عمارت ہے وہ اس سے کم ہے، جس پہ وہ اندر ہرا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہیں عرض کر دیتے ہیں، یہ بات شاید سب کے علم میں ہو یا شاید کسی کے لیے نہیں ہو، 93-92 ہجری کے بعد سے اس حجرے میں کوئی شخص نہیں گیا، 90 یعنی ہجری آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 60-70-80 سال کے بعد سے آج تک
کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکا، داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے زمین سے۔ اس کے گرد ایک تکونی سی ایک کونا بنا ہوا ایک عمارت ہے، اس کی دیواریں نیچے تک ہیں جن میں سیسا پلایا ہوا ہے پانی کی حد تک، اور اس کے باہر ایک الگ عمارت ہے جس پہ یہ جالی لگی ہوئی ہے، پائنتیوں کی جانب سے بھی، صفہ کی طرف سے بھی، اور ادھر ریاض الجنہ کی طرف سے بھی، اور معاجہ شریف میں بھی۔ اس کے اندر پیچھے پائنتیوں کی طرف سے وہ جانے کا راستہ ہے جو تالا کھولا جاتا ہے، مہمانوں کو کبھی کبھی وزٹ کرایا جاتا ہے۔ وہ حجرے کی دیوار کے باہر کا حصہ ہے، حجرے کے اندر نہیں ہے۔ اور ہم نے جناب وہ اندر سے تصویریں بھی کھینچ کے لوگوں کو بتا دیا کہ اندر کیا حال ہے، تصویریں بھی پھر رہی ہیں، گھومتی ہیں، اور لوگ بڑی عقیدت سے اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں۔ ان تصویروں کا کہیں کوئی تعلق حجرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھانے کے لیے ڈمی بنائی۔ اب ٹھیک ہے، ڈمی بنا کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ حجرہ ہے، یہ آپ صلاۃ و تسلیم ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ حضرت عمر ہے، یہ راستہ خالی ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی حقیقت سمجھ لیا۔ اب اتنے سادہ لوگ بھی موجود ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرکیف تو یہ حجرے آپ علیہ صلاۃ و تسلیم کے حجروں کی یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کا آنا اور لوگوں کا رابطہ اور سلسلہ شروع ہوا ہے، ایمان لانے کی معاملات شروع ہوئے ہیں، لوگ آپ کے پاس حاضری دینے لگے۔ ان میں سب سے پہلے جو حاضر ہوئے ہیں وہ علماء یہود ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتے ہیں، جس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں کئی جگہ پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ان کے کئی وفد آئے ہیں الگ الگ، اور انہوں نے مختلف قسم کے آپ سے سوالات کیے ہیں۔ بعض فوری طور پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، بعض نے فوری عقیدت کا اظہار کیا ہے، ایمان نہیں لائے، بعد میں گئے تو انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ ان میں جو سب سے پہلے اور سب سے نمایاں اور سب سے کھل کر ایمان لائے ہیں وہ عبداللہ ابن سلام ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام لانے کے واقعے کا خود ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ کی طرف مدینہ طیبہ آئے لوگ اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا تو میں بھی گیا، اور اس وقت میں نے آپ کی گفتگو جو سنی تو آپ یہ کہہ رہے تھے، مشہور ہے، سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، کھانا لوگوں کا سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھا کرو رات میں، یعنی تہجد کے وقت پہ، اور اگر یہ تمام چیزیں تم نے کر لی تو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت یوسف علی نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم کی اولاد میں سے تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا وہاں پہ بڑا مقام تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ آپ علیہ صلاۃ و تسلیم کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک تجربہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بڑی بہتان باز قوم ہے، یہ فوراً بدل جاتی ہے، بیان تبدیل کر لیتی ہے، آپ ایسا کریں ان کو بلائیں، اور میں چھپ جاتا ہوں، اور بلانے کے بعد آپ میرے متعلق پوچھیں بھئی یہ کون ہے، یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سلام ہے، یہ کون ہے، کس مزاج کا آدمی ہے۔ انہوں نے آپ بلا لیا، انہوں نے کہا بھئی بڑا سردار ہے، بڑا عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی عالم تھا۔ یہ بات جب اپنے ختم کر چکے تو وہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہود، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، ہم اپنی تعلیمات جانتے ہیں، تورات جانتے ہیں، یہ ساری علامتیں پوری ہیں، اللہ سے ڈرو، ایمان قبول کر لو۔ فوراً بدل گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس وقت اپنے ایمان کا یہود کے سامنے اعلان کر دیا۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ یہ سب کچھ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، واللہ اعلم۔ تو اس نوعیت کا مزاج ہے یہود کا، سب جانتے ہیں۔ اسی دوران اسلام کے لیے پہلا وقف بھی سامنے آتا ہے، یہ بھی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل خیر حضرات ہیں، جو کچھ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ وسائل بھی ہیں اور وسائل کو خرچ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے آئیڈیل ایک یوں سمجھ لیں ایک طریقہ خیر ہے
وہ ہے اسلام کا نظام وقف۔ امت مسلمہ میں اس گئے گزرے وقت میں بھی اربوں روپے، بلکہ شاید اربوں سے زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے، وہاں اربوں سے یقیناً زیادہ، کھربوں روپے ہم سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ خاص طور سے ہم تو اس وقت کراچی میں موجود ہیں، ہمیں اپنے اس شہر سے فخر ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دینی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، لوگوں کی خدمت کے کاموں میں خرچ کرنے کا جو جذبہ دیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے مثالی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ کسی کو جو جذبات میں آگے دینا چاہیں دے دیتے ہیں، لیکن اس کو کوئی سسٹم کا حصہ بنانے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ سسٹم ہماری کمزوری ہے کہ ہم سے بنتا ہی نہیں ہے، بن جائے تو ہم اس کو چلا نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے یہاں دیکھ لیں پرانے ادارے نہیں ملیں گے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ ادارہ قائم کرتا ہے، وہ بندہ رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر کم ہے، اداروں کی عمر زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بتائیں کتنے ادارے ہیں جو 600 سال سے چل رہے ہوں، 800 سال سے چل رہے ہوں؟ یورپ میں مل جائیں گے، ہمارے یہاں نہیں ملیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم کسی پوری یعنی استقلال مزاجی کے ساتھ کوئی کام شروع کرنے کے بعد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بھی ہمیں دقت ہوتی ہے، اور ایسا نظام نہیں قائم کر پاتے کہ جس کو لوگ لے کے آگے چلیں اور فالو کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یہاں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد بنو نذیر کے یہود میں ایک شخص ہے مخیرق، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اعلان نہیں کیا تھا، یہودی تھا تو اس کو خوف تھا۔ وہ انتقال سے پہلے بیمار ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے ورثاء نے بتایا کہ انہوں نے یہ باغ جو ہے، یہ باغات آپ کے لیے وصیت کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو دے دینا۔ یہ اسلام کا پہلا وقف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ آپ کو ظاہر ہے کہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے، آپ خرید لیتے، آپ نے لے لیے تھے، بیچ دیتے، بیچ کے اس کی رقم استعمال کر لیتے فوری طور پہ۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو لے کے، اچھا وہ وقف کیا تھا اس نے حضور کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اسلامی ریاست کو نہیں دیا تھا، آپ نے وہ لے کے اسلامی ریاست کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد مہمانوں کی مہمانداری، نادار، غریب، کمزور لوگوں کے لیے جو بھی ضرورتیں آپ کے سامنے پیش آتی تھی، ظاہر ہے وہ آپ ہی کے پاس آتے تھے، آپ اس رقم سے وہ چیز خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل ماڈل۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک وقت میں 2 لاکھ روپے خرچ کریں، کچھ رقم جمع کر کے کوئی ادارے، کوئی لوگ، کوئی ایسے اکاؤنٹ، ایسی پراپرٹی بنائیں کہ وہ اصل رقم محفوظ رہے اور اس کی آمدنی کار خیر میں صرف ہوتی رہے۔ اس کے لیے بہت لمبے چوڑے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں یہ روایت بہت قدیم رہی ہے۔ ہم آج بھی نام سنتے ہیں مکے میں اور خاص طور سے مدینے میں، کہ یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، متحدہ ہندوستان کی، یہ رباط بھوپال تھی اور یہ رباط فلاں تھی۔ یہ رباط کیا تھی؟ یہ وقف تھے۔ بعد میں جب سعودی حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے، ان میں ان اوقاف کو بھی اپنے قبضے میں لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ پیمنٹ ہو گئی، پیمنٹ جن کے ملی وہ لے کے انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ تھی کہ وہ رقم انہوں نے محفوظ کر کے وہاں عمارتیں قائم کی اور عمارتیں وقف کر دیں کہ یہاں جتنے حجاج کرام، زائرین کرام آئیں گے وہ اس پہ رہائش اختیار کریں گے۔ یہ ایک عبادت، ایک مکے کی اور مدینے کی اور عمرے اور حج کی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی درجنوں ضرورتیں ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ جس کو فنڈنگ کرنا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر آدمی کے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر آدمی ہر وقت اسی طرح فنڈنگ کر سکے جیسے پہلے کر رہا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ کچھ چیزیں وقف کی جائیں اور وقف کے ماڈل کو آگے بڑھا کر اس کے پھر مشورے سے پھر ان چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد جو اہم اقدامات کیے ہیں ان میں ایک اذان کا بھی آغاز ہے، آپ نے ممبر اپنا قائم کیا ہے، اور ایک میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد آپشن دیا ہے ان چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو اور قبائل کو جن کا میں ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں، اور ان کو یہ کہا ہے کہ یہ اس ریاست میں ہمیں
فائنل حتمی حکم مانتے ہوئے، امیر مانتے ہوئے، فیصل مانتے ہوئے ہمارے ساتھ اتحاد کر لو کچھ شرائط پر، ان کے نتیجے میں جو جنگی معاملات ہوں گے، باہر سے کوئی حملہ کرے گا یا یہاں پہ ہمارے لیے کوئی دشواریاں پیدا ہوں گی، ان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ مذہبی معاملوں میں آپ آزاد ہیں، اگر کوئی یہودی ہے وہ یہودی رہ کر ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، اگر کوئی عیسائی ہے وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، لیکن وہ امت من دون الناس، وہ دوسروں سے الگ ایک امت ہوگا، یعنی اس کا اسٹیٹس اور اس کا مقام وہ نہیں ہوگا جو دوسرے غیر مسلموں کا ہے، جو ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شریک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مقابل ہیں، یہ ہمارے حلیف ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہیں۔ یہ معاہدہ جس کی مختلف شکلیں مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں، اور آخر میں غالباً 57 دفعات کی صورت میں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس کو ایک چارٹر کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ یہ پہلا تحریری دستور ہے جو آج ہمیں ملتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کہیں ذکر ملتا بھی ہے کسی دستور کا تو وہ تحریری صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ ریٹن فارمیٹ میں ہمارے سامنے اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ یہ مدینہ کی ریاست کی تاریخی دستاویز ہے، تو یعنی یہ تاریخی حیثیت ہے اور اساسی دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ یہ ریاست قائم ہوئی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں جو اصلاحات کی، جو وہاں پہ ضابطے متعین کیے، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی، ملنے کے جلنے کے، وہ ساری چیزیں پھر وہ پورا اس کا حصہ ہیں۔ ایک تو یہ قدم آپ نے کیا، دوسرا میں نے عرض کیا کہ اذان اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اذان بھی پہلی بار یہیں مدینے میں آنے کے بعد دی گئی ہے، اور آپ نے باقاعدہ یہ کلمات ایک خواب کے ذریعے حضرت عمر کو اور دوسرے صحابہ کو معلوم ہوئے، اور پھر آپ نے اس کو صحابہ کو تلقین کی، حضرت بلال کو بلا کر کے ان کی آواز اچھی ہے اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان دیں، پھر وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی حیثیت سے متعارف ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صفہ قائم کیا ہے۔ جس وقت آپ نے مسجد نبوی قائم کی ہے اسی کے ساتھ آپ نے ایک چبوترا بنایا ہے، یہ چبوترا ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا ان نادار لوگوں کے لیے یا ان بے ٹھکانہ لوگوں کے لیے جن کے پاس مدینے میں رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، مکان گھر نہیں تھا ان کے پاس، باہر سے آئے تھے، بے سر و سامان تھے، اور ان کا ہدف ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانا، آپ سے سیکھنا اور آگے سکھانا۔ ان میں جو نمایاں ترین صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد بڑھتی رہی، کم ہوتی رہی، 40 45 50 60 300 250، اب صفہ پہ باقاعدہ کتابیں آ گئی ہیں جو فہرستیں مرتب کر دی ہیں لوگوں نے کہ اتنے صحابہ وہاں پہ تھے، وہ کتابوں میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو نمایاں ترین صحابہ تھے ان میں سب سے نمایاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک عجیب صحابی ہیں، ان کو بمشکل 2-3 سال ملے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں، لیکن اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا استفادہ کیا ہے کہ آج جو ہمارے پاس حدیث کا تحریری ذخیرہ موجود ہے، آج جو موجود ہے، اس سے پہلے اگر کوئی چیزیں کچھ کتابیں ضائع ہو گئی، بہت سی کتابوں کے نام ملتے ہیں لیکن کتابیں نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے بھی ایک کتاب صحیفہ صادقہ لکھی تھی لیکن نہیں ملتی ہمارے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ خود ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کا ذخیرہ مجھ سے زیادہ تھا، اس لیے کہ وہ تحریر کرتے تھے، میں تحریر نہیں کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے بھی، ابو ہریرہ نے بھی بعد میں تحریر کرنا شروع کیا ہے، لیکن وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جو کچھ موجود ہے ان میں سب سے بڑا ذخیرہ، سب سے زیادہ 5000 سے زائد روایات صرف اور صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ لیکن ایک آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سے سوالات خامخواہ ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور چونکہ ہم اس کی حقیقت سے یا اس کے بیک گراؤنڈ سے یا اس کے بنیاد سے واقف نہیں ہوتے تو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ 5000 روایتوں سے مراد 5000 حدیث کے متن نہیں ہیں۔ حدیث جس کو حدیث کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زبان سے فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، آپ نے قول فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ عمل کیا، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، یہ عمل ہے۔ صحابی نے دیکھا، نقل کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ فعل ہے، یہ عمل ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے علم میں کوئی بات آئی،
آپ نے اس کو قبول کیا ہے، اس کو صاد کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اگر زبان سے کہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، عمل سے کہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور خاموش رہ کر تصدیق کی ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے جو متون ہیں، متن انما الاعمال بالنیات ایک متن ہے، یہ ایک متن ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ایک متن ہے۔ سند اس میں نے بیان نہیں کیا آپ کے سامنے۔ یہ جو ایک متن ہے، اس طرح کے متن جو حدیث میں مجموعی طور پر ہیں وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں، بمشکل 12 ہزار بنتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق سے بعض اوقات کر لیں، ورنہ وہ فرق کو اگر ہم حذف کر دیں تو 10 ہزار بھی نہیں بنتے۔ لیکن اب اگر سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ سے روایات منقول ہیں تو وہ پھر صرف 10 ہزار کیسے ہوئے، 12 ہزار کیسے ہوئے؟ اس میں اکیلے ابو ہریرہ سے 5 ہزار سے زیادہ ہیں۔ وہ 5 ہزار سے زیادہ جو روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں وہ سارے کے سارے متن نہیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث، ایک روایت، ایک متن بعض اوقات 10 صحابہ سے نقل ہوتا ہے، بعض اوقات ایک صحابی سے نقل ہوتا ہے، لیکن صحابی سے نقل کرنے والے تابعین ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صحابی بھی ایک ہے، تابعی بھی ایک ہے، تابعی کے بعد تبع تابعی 3 آ گئے ہیں، نہیں استاد نے نقل کیا، 10 آدمی سن رہے تھے، 10 نے آگے 10 کو نقل کیا، تو 100 حدیثیں ہو گئی۔ وہ جب تک وہ امام بخاری تک پہنچی تو وہ سند کے فرق کے ساتھ وہ ایک نہیں رہی تھی، وہ 10 ہو گئی تھی۔ تو وہ جب ملٹیپل ہوتی ہیں چیزیں تو وہ ان کو شمار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی 50 ہزار ہیں اور 60 ہزار ہیں اور 80 ہزار ہیں، یہ جو بھی فگر دیتے ہیں۔ متن الفاظ صرف اگر الگ کیے جائیں تو وہ بمشکل 10 ہزار سے 12 ہزار ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں 5 ہزار نہیں ہیں، وہ 1000-1500 بنتی ہیں صرف۔ اس لیے کہ لوگ پھر شمار کرتے ہیں ایسے کہ اچھا 3 سال تھے، 3 سال میں دن کتنے ہیں تقریباً، وہ پھر جا کے بنتے ہیں، کوئی 900 کچھ دن بنتے ہیں، 1000 دن بنتے ہیں، تو وہ روزانہ 5-5 6-6 حدیثیں نقل کرتے تھے۔ سوتے کب تھے اور آرام کرتے تھے، سنتے کب تھے اور یاد کیسے کی، اور وہ حضور کے پاس ہی ہر وقت بیٹھے رہے تو غزوے میں کیسے گئے تو کیا ہوا، اور آپ نے دوسرے جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں تو کیا ہوا۔ اس لیے ہم نے یہ وضاحت کر دی کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ صفہ پہ رہتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ صفہ ہی کے حوالے سے اپنی بہت سی مثالیں، بہت سے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار یہ ہوا کہ بہت، اس سے اندازہ ہوگا صفہ پہ رہتے کیسے تھے، زندگی کیسے گزاری انہوں نے، کہ وہ بھوک تھی، انتہائی فاقے کی کیفیت تھی، کھڑا ہونا مشکل تھا، بہت زیادہ برداشت سے باہر تھی بھوک۔ تو حضرت ابوبکر باہر نکلے تو میں نے ان سے ایک آیت پڑھ کے پوچھا، اس کا مطلب بتا دیں۔ مطلب پوچھنا مقصد نہیں تھا، توجہ دلانا مقصد تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک خوددار لوگ تھے، اپنے منہ سے نہیں کہتے تھے کہ بھائی مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی خاموشی سے سمجھ تو گئے ہوں گے، چلے گئے، عمر کو بلایا چلے گئے، دوسروں کو بلایا، کئی صحابہ چلے گئے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی یا توجہ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے بھی کچھ اشارہ کیا، حضور نے کہا اچھا میرے ساتھ آ جاؤ۔ گھر لے گئے، گھر جا کے پوچھا کچھ ہے، کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے حضور کے، اس وقت ظاہر ہے کہ صبح کا وقت ہوگا تو ناشتے وغیرہ کا وقت تھا۔ آپ نے کہا کہ بھائی صفہ پہ جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا، ایک پیالہ دودھ ہے، مجھے مل جاتا میں تو پی لیتا کم از کم، اس سے بھی کیا، جب سب آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا، لیکن حکم تھا، چلے گئے، سب کو بلایا کہ لگا اچھا بھائی سب کو پلانا شروع کرو۔ اب پلانا شروع کیا اور برکت شروع ہو گئی۔ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا بڑا حصہ کھانے پینے کی ان برکتوں پر مشتمل ہے جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ کے معجزات وہ نہیں ہیں جس سے آپ کا مقام تو بلند ہوتا ہے لیکن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہر معجزہ اس وقت پیش آ رہا ہے جب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی ضرورت وہ پوری ہو رہی ہے، وہ معجزہ ہے۔ آپ نے پلانا شروع کیا، پی لیا کہ اور پیو اور پیو، سب نے جب کہا کہ بس اب سیر ہو گیا، اب یہاں تک آ گیا، اب گنجائش نہیں ہے، تو ابو ہریرہ کو اچھا تم پیو، پیا ایک دفعہ اور پیو، پھر پیا اور پیو، تیسری دفعہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب نہیں گنجائش،
آپ نے کہا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، منہ کے لگایا، پیالہ ختم ہو گیا۔ یہ ابو ہریرہ ہیں اور یہ صفہ ہے جو آپ نے قائم کیا، اور اس کو ہم ایک اقامتی جامعہ کا عنوان بھی دے سکتے ہیں کہ یعنی پہلی اقامتی یونیورسٹی تھی جہاں ریزیڈنس تھا، بورڈنگ تھا، لوگ رہائش اختیار کرتے تھے۔ بورڈنگ کیا تھا؟ ایک صفہ ایک چبوترے پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک سہولت تھی، یا ایک تعلیم کا ایک طریقہ تھا، ایک روایت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج، جس چیلنج کا سامنا کیا ہے، وہ ہے اس کے فوری بعد مدینہ منورہ آنے کے لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور غزوات وغیرہ کی ایک سیریز پوری شروع ہوئی ہے۔ غزوات یا سرایا، اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر پہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ مکہ مکرمہ میں جب آپ موجود تھے، مخالفت تھی، لڑائی تھی، اور آپ پہ حملے ہوتے تھے، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ تلوار نہیں اٹھانی، مقابلہ نہیں کرنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، دعوت کا کام آپ نے کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن مشرکین سے پہلو تہی کرنی ہے، کنارہ کشی کرنی ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عہد گزارا مکے کا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کو لڑنے کی اور جہاد کی اجازت ملی۔ لفظ قرآن کریم میں لفظ جہاد بھی استعمال ہوا ہے، لفظ قتال بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظ جہاد عام ہے، لفظ قتال اس کا ایک حصہ ہے۔ لفظ جہاد لیکن غزوات سے جو تعلق رکھتا ہے وہ لفظ قتال ہی تعلق رکھتا ہے۔ لفظ جہاد کیا ہے؟ لفظ جہاد بنیادی طور پر اپنے مقاصد کو، دینی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی درجے کی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ یعنی ایسی غیر معمولی جدوجہد جس کی کوئی اور مثال پیش نہ کی جا سکے۔ یعنی انسان جس میں اپنا مال کھپائے تو پورا مال کھپا دے، جان کھپائے تو پوری جان کھپا دے، اپنے آپ کو ایک مقصد کے لیے اس طرح فنا کر دے کہ اس کے بعد اور کوئی چیز اس کے سامنے نہ ہو، یہ جہاد ہے۔ جہاد کا لفظ قرآن کریم نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر کوئی ہمارے بارے میں، ہم میں اپنی جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو لازماً اپنے راستے کی ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ اب یہاں تلوار مراد ہے، یہاں تلوار مراد نہیں۔ اسی طرح وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جان سے، مال سے جہاد کرنا۔ تو ظاہر مال سے جہاد کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں وہ بے شک اس میں مجاہدین ہی تیار کرنا ہو، بے شک اس میں اسلحے کی تیاری مراد ہو، لیکن بہرحال اس میں اس وقت تو جان نہیں مصروف ہو رہی نا، اس وقت تو مال صرف ہو رہا ہے۔ تو اس کی بہت سی اقسام بیان کی گئی ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جا سکیں، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد مکے کا چیلنج کسی اور شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک ہدف، ایک مرکز بن گیا ہے۔ مرکز بننے کا مطلب واضح ہے کہ اب ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ اب وہ مسلمان کسی وقت بھی ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں، ان کا راستہ روک سکتے ہیں، ان کے مقابل آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیش قدمی کرتے ہیں۔ یہاں پیش قدمی جو کی گئی ہے اور پھر اس کے جواب میں مسلمان نے جو پیش قدمی کی، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ ہم کبھی تو بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے دین سے ثابت نہیں ہوتی اس کو بھی قبول کرنے لگتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں، اور کبھی جب ہمیں پہ مداہنت مسلط ہوتی ہے، جو چیزیں ثابت ہیں ان کا بھی انکار شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی دنیا نے تو ویسے ہی بہت سی ہماری الجھنیں دور کر دی ہیں۔ آج تو ہمارے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو ہماری اپنی حماقت سے ہوتی ہے۔ آج دنیا کا تصور کیا ہے، اور ہمارے ہاں جو دنیا میں اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں ایک طرف رکھیں، اس کی بنیاد بنانے کے لیے مغرب نے یا مسلم دشمن، مسلم مخالف
قوتوں نے بہانہ کیا اختیار کیا ہے کہ یہ فلاں جگہ ہے اور یہاں سے ہمیں خطرہ تھا تو ہم نے از خود حملہ کر کے، یہاں ہتھیار تھے، یہاں لوگ تھے، یہاں تیاری ہو رہی تھی، تو ہم نے حملہ کر کے اس خطرے کو دور کرنے کی کوشش کی۔ عراق کا معاملہ سامنے دیکھ لیں، یہ کیا کہلائے گا؟ اقدام، یعنی آگے بڑھ کر کوئی قدم از خود اٹھانا۔ تو جہاد کی دو بنیادی قسمیں بنتی ہیں، ایک دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دونوں عمل ثابت ہیں، دفاعی بھی اقدامی بھی۔ دفاع اس وقت ہے جب دشمن اچانک سر چڑھ دوڑے، اور اقدام اس وقت ہے جب دشمن کے اقدام کا اندازہ پہلے سے ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے تو پھر جو دفاعی اسٹریٹجی ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ تاکہ اپنا نقصان کم سے کم ہو۔ ایک تیار ہو کہ دشمن آپ کی مرضی سے اپنا میدان منتخب کر کے آپ پہ حملہ آور ہو، ایک یہ کہ اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آپ اس کی گردن دبوچ لیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کا بھی نقصان کم ہے، آپ کا بھی نقصان کم ہے۔ تو جنگ کوئی تفریح تو نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ نقصان سے بچنے کا ایک ہیلہ ہے۔ بنیادی چیز جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے وہ امن ہے۔ امن ہوگا تو ترقی ہوگی، ترقی دینی ہو، دنیاوی ہو، مالی ہو، تعلیمی ہو، دینی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہوگی۔ کس وقت ہوگی؟ جب لڑائی ہوگی، جدل ہوگا، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، تو نہ آپ کے تعلیمی ادارے کھلیں گے، نہ آپ کی صنعت ہوگی، نہ فیکٹریاں ہوں گی، نہ مسجد ہوگی، نہ خانقاہ ہوگی، نہ مدرسہ ہوگا، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اصل دنیا میں جس چیز کو لازمی قرار دیا گیا، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں آگے قرآن کریم سے، وہ کیا ہے؟ امن ہے۔ اس امن کے حصول کے لیے اگر تلوار اٹھانی پڑے تو پھر اس کی اجازت ہے، جس کی اجازت مدنی زندگی میں ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے قرآن حکیم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں، یقاتلون لڑتے ہیں، اور کیوں اجازت دی گئی؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہے، جن سے کفار لڑتے ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اور کیوں نکالے گا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گھر سے ناحق نکال دیا گیا، گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، اور جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کہنے، ایک اللہ کی توحید کا پرچار کرنے اور اعلان کرنے کی پاداش میں ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور آگے حکمت جو بیان کی ہے یہ ہمارے سمجھنے کی ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ اگر ہم یہ اجازت نہ دیتے کہ لڑو، اور جو تم سے مقابل آ رہا ہے، جو تمہیں گھروں سے بے دخل کر رہا ہے، جو تم سے لڑنے کے موڈ میں ہے، اس سے لڑو، تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا کہ خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مسجدیں، کوئی باقی نہ بچتا، ہر چیز لڑ لڑ کے تہس نہس اور ختم ہو جاتی۔ یعنی کاروباری مراکز کی بات نہیں ہو رہی، لڑنے والے اداروں کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کا اسلحے کا ڈیپو تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسلحہ ہی ہے نا، دشمن سے لڑنے کے لیے رکھا تھا۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنی خانقاہوں میں اپنی، اچھا مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، بیا، صوامع، گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں، اور مسلمانوں کی مساجد، سب کے سب میں جو عبادت گزار ہیں، جو وہاں مقیم ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انتہائی دنیا کے بے ضرر ترین لوگ ہیں، وہ لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، وہ تو وہاں معتکف ہے، چاہے ان کا عقیدہ درست ہے، چاہے ان کو اس کی عبادت کا آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دنیا کے لیے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی باقی نہیں بچیں گے، یہ مفہوم ہے۔ تو وہ نہیں بچیں گے تو بازار کہاں بچیں گے؟ وہ نہیں بچیں گے تو فوج کہاں بچے گی؟ وہ نہیں بچیں گے تو تعلیم گاہیں کہاں بچیں گی؟ وہ نہیں بچیں گے تو زراعت کہاں بچے گی؟ فصلیں کہاں بچیں گی؟ کچھ نہیں بچے گا، سب سے آخر میں یہ برباد ہوں گے نا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے اس میں سب سے پہلے جو بات ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، خواتین کو نہیں مارنا، اور عبادت گزاروں کو نہیں مارنا۔ جو اپنی عبادت گاہ میں ہے، آپ کہیں گے وہ تو کافر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو مارنے سے منع کیا. خاتون ہے، کافر ہے، ہوتی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اس میں آپ کے بہت بڑے بڑے انعامات میں، اس انسانیت پر بہت بڑے بڑے احسانات میں سب سے بڑا احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس جنگ و جدل کو، جو انسان کی نفسیات ہے، جو انسان کا مزاج ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، اس کو جہاد جیسے مقدس فریضے میں تبدیل کیا ہے. جنگ ہے انا کے لیے، جنگ ہے ذاتی پسند ناپسند پہ، جنگ ہے قبائلیت پہ، لسانیت پہ، عصبیت پہ. جہاد ہے صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے نام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بلند کرنے کے لیے. اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کہیں بھی کوئی بھی تلوار اٹھا دے، یہ بھی جہاد نہیں ہے، یہ بھی لڑائی نہیں ہے، اس کو بھی تقدس حاصل نہیں ہے. تقدس کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیے ہوئے سنت طریقے کے مطابق اس کی جو جتنی شرائط ہیں، اس کے لیے حکمران کی کے شرائط ہیں، اس میں سپہ سالار کی شرطیں ہیں، اس میں حملہ کرنے کے لیے جواز کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری شرائط ہیں جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ان سب شرائط کے ساتھ پھر یہ شرط ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ تلوار اٹھائے گا. اور اس اخلاص کی کیفیت آگے کسی موقع پہ، وقت تو خیر کم ہے لیکن شاید موقع ملے تو ایک غزوے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اپنی تلوار عطا کرتے ہیں. کیا ایک میدان عمل میں نکلے ہوئے اس فوجی کا، اس کے جذبات کا لیول ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی ہوگی. لیکن وہ اس کے جذبے کی سطح بھی دیکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ وہ لڑتے 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 ان کو محسوس ہوا کہ تلوار کے نیچے کوئی آیا ہے، اور پھر اسی لمحے اس کی زندگی تھی. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے. اس کیفیت میں انہوں نے تلوار روک لی ہے، اور یہ کہہ کے روکی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، یہ کسی خاتون پہ نہیں اٹھ سکتی. تصور تو کیجئے، وہ 30-30 40-40 25-25 کلو کی تلوار اٹھا کے آدمی کتنا خون جوش مار رہا ہوگا جب وہ تلوار لے کے کوئی بندہ نکلا ہوگا. اور اس کیفیت میں اس کا ایمان دیکھیے، اور ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور طریقے سے اس کی قلبی وابستگی، اس کی پریکٹیکل اٹیچمنٹ دیکھیے کہ اس کیفیت میں بھی اس نے اپنے جذبات کو سنت کے اور شریعت کے تابع رکھا ہے، اپنے جذبات سے فیصلہ نہیں کیا. یہ ہے بنیادی طور پہ آپ کا احسان. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مدینہ منورہ آنے کے بعد اس کی اجازت ملی ہے تو فوراً ہی پھر ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے کہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. جو غزوات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں پیش آئے ہیں ان کی تعداد مختلف حضرات نے مختلف بیان کی ہے، لیکن وہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس اختلاف کا سبب بنیادی طور پر ناواقفیت ہے. یعنی ایک شخص کو ایک واقعہ ملا، دوسرے وہ بیان کر دیا، کسی نے 15 ملے، کسی کو 18 ملے، کسی کو 17 ملے، جس کو جتنے ملتے رہے اس نے بیان کر دیے. تو جو عام طور پہ واقعات کی تعداد بیان کی جاتی ہے وہ ہے، غزوات کی تعداد بیان کی جاتی ہے 27، اور سرایا کی تعداد بیان کی جاتی ہے 80. یہ مدینہ منورہ کی 10 سال کی زندگی کا حاصل ہے، لیکن ایک وضاحت کے ساتھ. 27 ہوں، 28 ہوں، 29 غزوات ہوں، ان میں صرف 9 میں لڑائی کی نوبت آئی ہے، باقی لڑائی نہیں ہوئی. اور غزوہ کہتے ہیں اس لشکر کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. آپ خود گئے، کسی کو سپہ سالار بنا کے نہیں بھیجا، خود تشریف لے گئے، وہ ہے غزوہ. وہ ٹوٹل ہیں 29، اور ان میں لڑائی ہوئی ہے محض 9 میں، باقی آئے ہیں گئے ہیں، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. اور سرایا سریے کی جمع ہے. سریہ کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو. وہ لشکر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی، لیکن حضور اس میں شریک نہیں ہوئے. اور ان 80 لشکروں میں سب کے سب لڑائی کے لیے نکالے ہی نہیں گئے، مطلب لڑائی تو ہوئی نہیں چوتھائی میں،
آدھوں سے زیادہ میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن جو آدھے بھی جو 80 نکالے بھی گئے ہیں، روانہ بھی کیے گئے، وہ لڑنے کے لیے نہیں تھے سب، اس میں کئی چیزیں تھیں، کئی معلومات اکٹھی کرنی ہے، یا کسی کو کوئی میسیج دینا ہے، یا صرف لڑنے کے لیے ہی جانا ہے، لیکن لڑنے کے لیے جانے سے پہلے حالات کا جائزہ لینا ہے، پوزیشن کا جائزہ لینا ہے، جغرافیائی جائزہ لینا ہے، قبائلی جائزہ لینا ہے، کون ہیں، کن لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کی بعض اوقات 2 افراد کو بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی تیاری کتنی ہے، یہ سیریس ہیں یا ایسی افواہ پھیل گئی ہے کہ بھئی یہ لوگ آ رہے ہیں. تو اس نوعیت کے لشکر بہت زیادہ شمار میں آ جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ مسلسل لڑائی ہوتی رہی. تو ایسا نہیں ہے، لڑائیاں بہت ہوئی ہیں اور وہ مسلسل اس کی وجوہات ہیں، تھوڑا سا ہم آگے چل کے عرض کریں گے. تو پہلی لڑائی یعنی پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ ذی العشیرہ کہا جاتا ہے اس کو. یہ 1 جمادی الاول 2 ہجری میں منعقد ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے اور 150 یا 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر ایک قافلے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ 30 اونٹ تھے اور صحابہ کرام اس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور آپ کا پہلا جنگی علم سفید رنگ کا تھا جو حضرت حمزہ کو دیا گیا تھا. انصار سے آپ کا معاہدہ لڑنے کا ہے. جو انصار آئے ہیں، بیعت عقبہ کا کل ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ بات لفظ موجود تھے، یہ الفاظ کہ ہم جو بھی احکامات ہوں گے، جو ضرورتیں ہوں گی، اس کو پورا کرو گے، میرے ساتھ دو گے، اور جن سے تمہاری لڑائی ان سے میری لڑائی، جن سے تمہاری صلح ان سے میری صلح. یہ بات کل آ چکی. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی لڑائی میں صرف مہاجرین کو ساتھ لیا ہے، انصار کو ساتھ نہیں لیا. اس پہ تھوڑی سی اشارہ میں آگے چل کے کروں گا، لیکن یہ صرف بات ہے یہاں پہ کہ اشارہ ضروری ہے تاکہ آگے میں اس کی طرف واپس متوجہ کر سکوں. یہاں آپ گئے تھے ایک قافلے کی تلاش میں، اندازہ ہوا تھا کہ قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے. یہی قافلہ ہے جس پہ آگے چل کے بدر ہوتا ہے، وہ وہاں سے نکل گیا. جب واپس آنے لگے تو وہاں بنی مدلج ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی تو یہ ایک اضافی فائدہ ہوا. آپ کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے لیکن بنی مدلج سے ملاقات ہو گئی. بنی مدلج سے ملاقات میں ان سے بات چیت ہوئی، وہ معاہدے پہ آمادہ ہو گیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا گیا. اس کے بعد دوسرے برس 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آتا ہے. غزوہ بدر بہت طویل، بہت بڑا اور تفصیلی غزوہ ہے. اس کی تفصیلات کو بہت تفصیل سے پیش کیا جائے تو بہت وقت درکار ہوگا. میں اس کی صرف 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ہم بات کو مکمل بھی کر سکیں، اس کا خلاصہ بھی پیش کر سکیں، اور بہت سارے واقعات ابھی رہتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر سکیں. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اس غزوے کے بارے میں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اللہ نے لڑوایا ہے تمہیں، تم نہیں چاہتے تھے لڑنا، اللہ نے ایسے حالات پیش کر دیے، پیدا کر دیے کہ اس میں لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، جیسے کہ میں نے کہا کہ غزوہ ذات عشیرہ میں آپ وہاں گئے تھے، کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور یہ تجارتی قافلہ تھا، یہ مکے کے مشرکین کا قافلہ تھا، اور ابو سفیان اس کی سربراہی کر رہے تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور یہ قافلہ بنیادی طور پر شام سے واپس آ رہا تھا، ذی العشیرہ میں جا رہا تھا. اس وقت پتہ چلا وہ نکل گیا، شام پہنچ گیا، شام سے واپس آ رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ اچھا اب روکا جائے اس کو. ان کو اس کی اطلاع مل گئی ابو سفیان کو. اس نے تیز رفتاری کے ساتھ اپنا پیغامبر بھیجا مکہ مکرمہ میں کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے. تو مکے والے تیار ہو کے آئے ہیں. وہ قافلہ ابو سفیان کا نکل گیا اور اس قافلے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور یہ قافلہ ختم ہوا ہے. اس کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. مسلمان اس قافلے کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان ان کو روکنے کے لیے نکلے تھے. روکنے کے لیے کیوں نکلے تھے؟ یہ قافلہ ہے، تجارت ہے، ایسے راستے میں لوٹ مار تو اچھی بات نہیں ہے. یہ قافلہ تجارت
تجارت نہیں تھا، یہ قافلہ تجارت تھا، مقصد تجارت نہیں تھا۔ اس میں مکے کے ہر فرد نے اپنا حصہ ملایا تھا، اور اس لیے ملایا تھا کہ اس سے جو ہونے والا منافع ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ان کا راستہ روکنے کے لیے اقدامی جہاد کے طور پہ اس کو پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے ذکر کیا ہے اس کو کہ آپ جو چاہتے تھے وہ کچھ اور چاہتے تھے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی جڑ کو اکھاڑ دے، اور ان کو جڑ کو اکھاڑنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال پیش کی، اور نتیجتاً کفار کی جو ہے نا وہ جڑ کٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے حضرت عثمان کو مدینے میں اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت رقیہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی اس وقت علیل تھی، بلکہ بستر مرگ پہ تھیں، اور اسی دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا ہے، اور آپ روانہ ہوئے ہیں۔ روانہ ہوتے ہوئے آپ نے دعا بھی کی ہے، اور دعا کے ساتھ آپ نے کئی اقدام ایسے کیے ہیں جو بہت غیر معمولی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مشرک تھا، مشرک ہے آپ کے ساتھ، وہ پیچھے پیچھے چلا اور کہا کہ آپ ایک لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پیسوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ حصہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے مشرک کی ضرورت نہیں ہے، 313 ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں، سواریاں بھی مکمل نہیں، وسائل بھی موجود نہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ لڑنے نکلے نہیں تھے اس وقت، اور وقت بھی نہیں تھا، اس لیے نفیر عام نہیں تھی، اسی لیے جو صحابہ اس میں شریک نہیں ہو سکے ان پہ کوئی الزام نہیں آیا، ان کو کوئی سزا آگے دیکھیں گے تبوک کے موقع پر صحابہ کرام جو شریک نہیں ہو سکے ان پہ عتاب آیا اللہ کا۔ لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں نفیر عام نہیں تھی، یعنی ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ وہ نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جب ضرورت تھی مشرک کی مدد نہیں لی، اس نے کہا کہ ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے، پھر آیا، پھر اس نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مدد لینا نہیں چاہتا، اس کے بعد پھر اس نے تیسری دفعہ پھر آ کے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا اب لے آؤ، اب کیا کہتے ہو، اب ہم تمہاری مدد قبول کر لیں گے۔ بہرکیف مسلمان جب نکلے ہیں اور ادھر سے مشرکین کو اطلاع ملی ہے تو وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ، مسلمانوں سے تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ لڑنے کے موڈ میں تھے، تو انہوں نے بہرحال نکل کے راستہ اختیار کیا ہے، اور پھر بدر کے موقع پر وہاں پہ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے، اور پھر لڑائی ہوئی ہے۔ لیکن لڑائی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی کی ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو اعتماد میں لیا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تو اب صحابہ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے واضح طور پہ کہا کہ جو آپ فیصلہ ہے وہ ہمارا ہے، آپ جیسے کہیں ہم حاضر ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار کہتے رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ شاید انصار سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ ہماری طرف سے کچھ رائے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی، وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پہ آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، ہم نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، آپ کو عہد اور میثاق دیا ہے، آپ سے معاہدہ کر لیا ہے، اللہ جو آپ کو حکم دیتا ہے اس پر چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے، اور ہم میں کوئی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم دشمن سے مقابلے کو ناپسند نہیں کرتے، ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والے اور سچے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، آپ کو اللہ ہماری طرف سے وہ کچھ دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں گی، آپ ہم اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوئے۔ پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم میں ایک ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب ایک لڑائی درپیش ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا اب لکھ لو یہودیوں کو، اپنے ماننے والوں کو۔ انہوں نے کہا کہ انت وربک اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بھئی یہ معاملہ تمہارا، تمہارے رب کا ہے، تم لڑو جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ قرآن کریم نے ان کی کیفیت بیان کی ہے۔ تو حضرت مقداد نے اس وقت یہ جملہ اختیار کیا کہ ہم یہودی نہیں ہیں کہ یہودیوں کی طرح کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، وہ مسرت سے جگمگا اٹھا، چمک اٹھا۔ ظاہر ہے کہ آپ جو چاہتے تھے، جو صحابہ کرام کا ایک جذبہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ آپ نے ملاحظہ کیا تو آپ کو خوشی ہوئی۔ بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا ہے اور آپ نے اپنی صف بندی کی ہے۔ صف بندی کے بعد ظاہر ہے کہ اب تشویش کی بات ہے، یہ 313 ہیں، وہ 900 سے اوپر ہیں، اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، غلہ ہے، سب سہولتیں ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تشویش پیدا ہوئی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی ہے، بارش کے نتیجے میں ان کی جگہ بھی ہموار ہو گئی اور ان کی جگہ میں کیچڑ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، کہ وہ وقت یاد کرو، قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہارے آرام کے لیے، تمہارے سکون کے لیے تم پر ایک اونگ طاری کر دی، ایسی ایک ایسی سکینت طاری ہو گئی کہ ہلکی سی اونگ آ گئی۔ انسان سوتا کب ہے؟ جب مطمئن ہوتا ہے، جب ذہن پہ خیالات مسلط ہوں، نیند اڑی آتی ہے، بالکل فطری بات ہے۔ جنگ کے میدان میں اونگ طاری ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سکون کی اور کیفیت کیا ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ نے یغشیکم النعاس امنۃ منہ، امن کی کیفیت پیدا کر دی۔ اور اس وقت آسمان، میں نے عرض کیا بارش ہو رہی تھی، قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمان سے پانی اللہ برسا رہا تھا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، لیطہرکم، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے۔ یعنی کوئی ایسے اگر وسوسے ذہن میں غیر اسلامی خیالات، ظاہر کہ تشویش کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں ذہن کے اندر، تو ان کو شیطانی خیال کہا ہے وہ دور کر دے۔ رجز الشیطان، شیطان کی گندگی دور کر دی، اور ولیربط علی قلوبکم، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے ویثبت بہ الاقدام، زمین پہ اس میدان جنگ میں تمہارے قدم جما دے۔ اس کیفیت میں مسلمان ثابت قدم ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور کفار گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، آپ نے وہاں پہ دعا شروع کی اور بہت طویل دعا کی۔ اس کے بعد پھر جنگ کا معاملہ شروع ہوا اور مبارزت شروع ہوئی۔ مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے اکیلے ملاقات شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی۔ اس میں بھی بڑی بات ہے، بہت اہم بات، وہ یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو کچھ مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید باہر آئے، مسلمانوں کی طرف سے عبداللہ ابن رواحہ اور عوف اور معوذ یہ باہر نکلے۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ انصاری تھے، ہمارے پلے کے لوگ، ہم پلہ لوگ بھیجو، ہم بڑے جری ہیں، جیدار ہیں، ہماری سطح کے لوگ بھیجو، ہم ان سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ۔ گھر کے لوگ کھڑے کیے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انصار کو آگے نہیں کیا۔ مہاجرین میں سے اور اپنے خاندان میں سے حمزہ چچا ہیں، علی چچا کے بیٹے ہیں، عبیدہ وہ بھی خاندان کے فرد ہیں، سب قریش کے ہیں، سب خاندان کے ہیں، ان کو کھڑا کیا اور کہا ہے عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، علی جاؤ مقابلہ کرو۔ یہ جب گئے تو وہ تو سب، اچھا اصل میں لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ دو بدو لڑائی میں خود پہنے ہوئے ہوتے تھے، زریں پہنی ہوئی ہوتی تھی، خود لوہے کی ٹوپی سمجھ لیں جس میں چہرہ بھی ڈھک دیا جاتا تھا، گردن اور سر، تاکہ تلوار سے گردن اور سر پہ اٹیک ہو تو سر بچ سکے، اور زرہ ہوتی تھی لوہے کی کڑیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی کڑیوں کی شکل میں، تاکہ وہ یوں سمجھ لیں لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی، سینے پہن لی تاکہ تلوار اسے سلپ ہو جائے اور سینہ بچ جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے سامنے، تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عبیدہ ہوں، حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں، علی نے کہا میں علی ہوں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تم آئے ہو ہمارے ہم پلہ۔ بہرحال مقابلہ ہوا اور تینوں ان کے مقابل مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور دعا میں اس درجے مصروف ہوئے کہ
صحابہ کرام نے، خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا ہاتھ تھاما، یعنی اتنی گریہ و زاری کی آپ نے، اتنا دعا میں آپ کا انہماک تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اب آپ بس آ جائیے. یعنی ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہوگی. اس طرح اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہو سکتی. بلکہ لڑائی ہوئی اور بالآخر وہ کفار کو شکست ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے، ابو جہل بھی قتل ہوا، دوسرے بڑے بڑے سردار بھی قتل ہوئے. اور اس وقت کفار کی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کی جڑ کٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو گرفتار ہوئے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے تجویز دی، مشورے میں آئی کہ کچھ فدیہ لے لیا جائے. بالآخر اسی پہ فیصلہ ہوا اور فدیہ لے کے ان کو رہا کیا گیا. اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان سے فدیے میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں میں جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو صرف پڑھا دو. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، 6 مہینے محنت کریں گے، پڑھ لیں گے، ابھی تو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے چھوڑ دیے. اچھا جس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، جو قید ہے، وہ نہیں دے گا، اس کا بھائی دے گا، اس کا چچا دے گا، اس کا قبیلہ دے گا، پیسے تو مل جاتے. آپ نے اتنا ریلیکس کیا ان کو کہ ٹھیک ہے بس پڑھا دو، 2-4 بچوں کو پڑھا دو ہمارے، اور بس رہائی اختیار کر لو. اس لیے کہ آپ کی نظر میں تھا، علم تھا آپ کو کہ یہ پڑھائی کا معاملہ کتنا اہم ہے اور تعلیم کے ذریعے کیسے نسل کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. یہ غزوہ مختصر ترین غزوہ بدر ہے، جس کے ذریعے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کو باقاعدہ وہاں پہ یہ سہولت ملی کہ ان کو ایک حکومت اور ریاست اور ایک مضبوط حکومت کے طور پر عربوں نے قبول کر لیا. مشرکین نے نہیں قبول کیا، ظاہر ہے کہ وہ تو پھر عہد میں آ گئے، پھر احزاب میں آ گئے، لیکن اطراف میں جو عرب قبائل تھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں سے اب بہرحال مقابلہ کرنا پڑے گا، اب یہ تو حکومت بن گئی ہے، اب ریاست بن گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرے سال پھر عہد کی لڑائی پیش آتی ہے، اور یہ لڑائی محرم میں پیش آئی ہے، ہجری قمری میں، غزوہ احد ہجرت کے تیسرے برس. اور اس میں بھی وہی تجارت شامل ہے. مسلمان جس کے لیے نکلے ہیں، میں پھر عرض کر دوں، غزوہ عشیرہ میں لشکر نکل گیا، بدر میں اس لشکر کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، دوسرا لشکر آ گیا، وہ لشکر نکل گیا. وہ لشکر جب نکلا ہے اور بدر میں جب ان کی جڑ کٹی ہے، ہر گھر میں تقریباً صف ماتم بچھی ہے، ہر بڑا بندہ تقریباً ان کا مارا گیا ہے، یہ قید ہوا ہے. تو وہ جو شام کا تجارتی سفر تھا، اس کی جو اصل رقم تھی وہ محفوظ کر لی گئی تھی، کیونکہ اس کا تو ہدف مسلمان ہی تھے. اور اس رقم کو پھر استعمال کر کے یہ طے کیا گیا ہے کہ اب اس سے لشکر تیار ہوگا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے گا. اور پھر احد میں 3000 افراد، 3500 کے قریب افراد، 3 سے 3500 کی تعداد ملتی ہے، وہ افراد لے کر آئے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے. اور اب قریب آ گئے ہیں، بدر 150 کلومیٹر آگے مدینے سے. احد تو مطلب مدینہ شروع ہوتا ہے، احد کا پہاڑ تو مدینے کا حصہ ہے. تو احد کے دامن میں آپ تو بالکل ہی مدینہ ہے، جہاں پہ اس وقت وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ قبریں ہیں اور وغیرہ ہے. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی جہاں قبر ہے، جبل رمات ہے وغیرہ. تو بہرحال مسلمانوں کو علم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے تیاری شروع کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو علم ہوا ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رائے یہ ہے کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ ہم اپنے شہر میں ہیں، محدود ہیں، ہم آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں.
صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اور ایسے لوگوں کی تھی جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. بدر میں جو شریک ہوئے تھے قرآن کریم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے تو اشتیاق ہوا کہ کاش یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جاتی, یہ اعزاز ہمیں بھی حاصل ہو جاتا, یہ انعام, اس انعام میں ہمارا بھی نام شامل ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جب مشورہ کیا تو ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ ہاں باہر نکل کے لڑنا چاہیے, باہر نکل کے مقابلہ, جیسے جوانی کا تقاضا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے حق میں نہیں تھے, لیکن جب مشورے میں سب نے یہ بات کی ہے تو آپ نے وہ بات قبول کر لی. مشورے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بس بات کہہ دی جائے اور پھر اپنی بات منوا لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ مشورہ ہو گیا ہے, بلکہ جب مشورہ ہو رہا ہو تو پھر بات سننی چاہیے, سنی جائے تو پھر اس کے بات کو قبول بھی کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبول کیا ہے, آپ اندر گئے ہیں, زرہ پہنی ہے, خود پہنا ہے, تلوار نکالی ہے, روانہ ہونے کے لیے باہر آئے تو صحابہ کو اندازہ ہوا کہ کچھ غلطی ہو گئی, آپ کے مشورے کو ماننا چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند نوجوانوں کی رائے تھی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اب میں نے فیصلہ کر لیا, طے ہو گیا. اب ایک نبی کے شایان نشان یہ نہیں ہے کہ لباس پہن لے جنگ کا اور پھر وہ اتارے. اب چلو میدان میں گئے ہیں, تیاری کی ہے, صف بندی ہوئی ہے, ادھر سے دشمن کا حملہ مطلب آ گئے ہیں, وہ حملہ اور ہونے والے ہیں. تو ایک پہاڑی سلسلہ ایسا ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں, اگر ہم اپنے احد کو اپنی پشت پہ رکھیں تو سامنے بنتا ہے وہ, جس کے بارے میں یہ اندازہ ہوا کہ اگر اس کو کور نہ کیا گیا تو یہاں سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور دشمن اس کے پیچھے سے آ کے ہمیں بیک پہ لے سکتا ہے, یعنی ہمارے پیچھے سے ہمیں محصور کر سکتا ہے. ایک تو سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ اوٹ سے آ کے پیچھے سے ہمارے پیچھے آ جائے گا اور ہم ان کے گھیرے میں ان کے آ جائیں گے اور ہمارے لیے پھر لڑنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 50 صحابہ کرام کو خصوصی تلقین کے ساتھ اس پہ ایک سپہ سالار کے ساتھ مقرر کر دیا اور آپ نے ان کو کہا کہ بھئی یہاں سے نہیں اترنا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب روانگی اختیار کی تو آپ کے ساتھ 900 950 صحابہ تھے. ان میں عبداللہ ابن ابی کے بھی 300 ساتھی تھے. یہ یہودی الاصل ہیں اور منافق ہیں. انہوں نے وہ 300 ساتھی رستے میں بہانہ بنا کے علیحدہ کر لیے. تو 3000 مکے والوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 650 700 افراد رہ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان میں سے 50 افراد وہاں مقرر کر دیے جبل رمات پہ, اور ہدایت یہ کی کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو, کوئی بڑے سے بڑا کام ہو جائے, تمہاری ذمہ داری یہ کہ یہیں کھڑے رہنا ہے جب تک ہم دوسرا حکم نہ دیں. تا حکم ثانی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ آپ کھڑے ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ہدایت دے کہ فوج کو ترتیب دی اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. بڑا طویل خطبہ ہے, اس میں آپ نے مختلف ہدایات کی اور حلال اور حرام وغیرہ کی تلقین فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لڑائی شروع کر دی اور اسی موقع پہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی تلوار عطا کی ہے. اور وہ اس طرح, ابو دجانہ پہلوان آدمی تھے, عربوں کے بڑے مشہور جری اور بڑے پہلوان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے. ابو دجانہ نے کہا اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دشمنوں, خدا کے دشمنوں کو اس سے مارو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے. آپ نے وہ تلوار لی ہے اور پھر تلوار لے کے صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں. ابو سفیان کی اہلیہ حضرت ہند جو بعد میں مسلمان ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے اس تلوار کے نیچے آ گئی ہیں, تو ان کو اندازہ ہوا ہے, انہوں نے وہ تلوار روک لی. جو میں نے عرض کیا تھا واقعہ وہ اس موقع پر. اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ یہ تلوار کسی عورت پہ اٹھے. وہ عورت ابو سفیان سردار ہیں, وہ
مکے کے لشکر کے سربراہ ہیں، اور ان کی اہلیہ اس وقت وہ بھی کسی معمولی ہدف پہ نہیں ہے. یہ اس لشکر میں خواتین باقاعدہ عربوں کے ساتھ آئی ہیں، اور اس لیے آئی ہیں تاکہ مردوں کو غیرت دلا سکیں، اور اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ وہ پسپائی اختیار کرنے لگیں تو ان کو جوش اور غیرت دلا کر مسلمانوں سے لڑنے پر مجبور کر سکیں. اس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ. اور ان میں حضرت ہند اس وقت سر فہرست ہیں، پیش ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک صحابی کا مقام یہ ہے کہ اٹھی ہوئی تلوار ان کی گر گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور ایک موقع ایسا آیا ہے کہ محسوس ہوا کہ دشمن پسپا ہو گیا ہے. دشمن کی پسپائی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے جوتے چھوڑ کے، اسلحہ چھوڑ کے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے، مطلب تلواریں آگے بڑھ گئے، ممکن نہیں رہا ان کا سامنا کرنا. اچھا، جب میدان چھوڑ کے بھاگتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ سامان سمیٹتے تھے. کوئی تلوار پڑی ہے، کوئی زرہ پڑی ہے، کوئی اور چیز پڑی ہے، کوئی تھیلی پڑی ہے، وہ چیزیں سمیٹ رہے. وہ سمیٹنے لگے تو وہ جو جبل رمات پہ موجود تھے وہ بھی اتر آئے نیچے. حالانکہ ان کے جو امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس وقت جو ہمیں حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پیچھے نہیں اترنا نہیں ہے. آپ ایسا تو تسلیم نے منع کیا. عبداللہ ابن جبیر ان کے امیر ہیں، انہوں نے کہا، یاد دلایا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ کرام سے اندازے کی غلطی ہونے کا جنگ ختم ہو گئی، اب کون سی لڑائی ہے، دشمن بھاگ گیا. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک کفار کے لشکر کا حصہ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ بڑا سپہ سالار ہے، اس کا دماغ، لڑائی کا دماغ ہے، وہ انہوں نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا. وہ اسی جبل رمات کے پیچھے سے نکلے ہیں، مسلمانوں کو گھیرے میں لیا ہے، اور مسلمان ایک وقت ایسا آیا کہ پسپا ہو گئے. اور اس وقت ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گرد کفار پہنچ گئے ہیں، آپ کو بھی نقصان پہنچا ہے، آپ کا سر زخمی ہوا ہے، چہرہ زخمی ہوا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور پھر صحابہ کرام آپ کو لے کے گئے، اور پیچھے پہاڑ میں کوئی گنجائش تھی، کوئی جگہ تھی، کوئی رخنہ تھا، وہاں بٹھا کے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کا زخم صاف کیا ہے اور خون آپ کا صاف کیا ہے. لیکن پھر لڑائی شروع ہوئی ہے، اور پھر مسلمانوں نے کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. ہمارے ہاں عام طور پہ سیرت نگار بیان کرتے ہوئے یہاں پہ بھی تھوڑا سا عدم احتیاط کا ثبوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں شکست ہو گئی تھی. شکست نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شکست کا مفہوم یہ تھا کہ وہ مکے سے چلے تھے مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مدینے سے نکالنے کے لیے. مسلمان شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے، مسلمان شہید تو ہوئے ہیں، لیکن وہ مدینے تو نہیں آئے. مسلمان تو اپنے گھر پہ موجود ہیں، پیچھے مدینہ ہے، باہر جنگ میدان میں لڑ رہے ہیں. مکے والے واپس آ کے چلے گئے. یہ کون سی لڑائی ہوتی ہے کہ آئے اور آ کے واپس چلے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ کامیابی تو نہیں تھی. وقتی طور پہ مسلمان ایک کوتاہی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے جو ہمارے لیے ہر لمحے ہمارے سامنے رہنے والا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں صحابہ میں، آپ کی برکت فزیکلی موجود ہے. آپ کے انتہائی جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق کفار سے لڑ رہے ہیں، اللہ کی مدد موجود ہے، فرشتے موجود ہیں. لیکن مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی ہے، ایک حکم نہیں مانا، اور حکم عملی نوعیت کا تھا. وہ حکم تکوینی نوعیت کا نہیں تھا، کوئی نماز کا حکم نہیں تھا. وہ ایسی نوعیت کا حکم تھا جس سے اس وقت کی صورتحال گرفت سے باہر نکل سکتی تھی. ضابطے کی ایک بات تھی، عمل کا ایک طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی مدد نہیں کی اور مسلمانوں کو نقصان ہوا. یہ بتانے کے لیے کہ جب کوئی اللہ کا قانون تم توڑو گے تو اس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود بھی وہ نقصان ہوگا، ہو کر رہے گا. ہم جہاں جو کرنے کے کام ہیں
اس موقع پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے اور وہ کام ہو جائے گا، اور پھر جب دعا کے اثر نہیں دکھاتی، دعا کی قبولیت کے آثار نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو جائیں مزدوری کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزدوری لگا دے، اور مزدوری کریں۔ کرنے کا مطلب یہ جو کام ملے پھر وہ کریں، اپنی پسند کی جاب تلاش کرنا مزدوری نہیں ہے، جو کام ملتا ہے اس وقت کریں۔ ہاں اچھے سے اچھے، خوب سے خوب تر کی تلاش بھی جاری رہے، یہ تو کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی عدم تعمیل کی وجہ سے نقصان ہوا، اور پھر مسلمان بہرحال کامیاب ہوئے اور واپس رن میں آئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو بھاگنا پڑا، میدان خالی کرنا پڑا۔ مسلمان اس نقصان کے ساتھ صحیح لیکن واپس آئے اور اپنے گھروں میں خیریت سے واپس پہنچ گئے۔ 70 مسلمان اس موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا ہے۔ غزوہ بنی نذیر یہود کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی باضابطہ لڑائی ہے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ یہود کے قبائل ہیں جن سے مختلف وقتوں میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر پھر ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ اور واقعات ذرا تیزی سے ہم پورے کر سکیں۔ ابھی ہم چائے اور نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا اس وقفے کو مختصر کیا جائے تاکہ ہم 20-22 منٹ تک واپس آ سکیں، تاکہ ہم کچھ زیادہ واقعات کو اگلی نشست میں بیان کر سکیں۔